ماہ رمضان شریف کی برکتیں ہمیں بدل نہ سکی. یہ مسلمانوں کی کیفیت ہے. ایسی قوم تباہ و برباد نہ ہوگی تو کیا ہوگا؟ اس وقت پوری دنیا کے مفکرین، خطبہ، مقررین، علماء، دانشور سب چیخ رہے ہیں بے چینی اور بے قراری سے کہ قوم پر ظلم کتنا ہو رہا ہے، قوم غربت کی چکی میں پس رہی ہے، قوم کٹ رہی ہے، قوم تباہ ہو رہی ہے، قوم برباد ہو رہی ہے. یہ سب باتیں ہو رہی ہے اور حق ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا قوم اپنے کرتوت بھی تو دیکھیں، لوگ اپنے حالات بھی تو دیکھیں. جس قوم کی کیفیت یہ ہو کہ ماہ رمضان شریف گزرنے کے بعد، عید الفطر کی نماز پڑھنے کے بعد ساری تھیٹریں کے چاروں شو فل ہو جائیں اور سب بھر جائیں اور جگہ نہیں ہو بیٹھنے کے لیے، وہ قوم تباہ نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ کیا اثر ہے رمضان شریف کے روزوں کا ہماری زندگی پر؟ کیا اثر ہے تراویح کا ہماری زندگی پر؟ کیا اثر ہے نمازوں کا ہماری زندگی پر؟ کیا اثر ہے عبادتوں کا اور تلاوتوں کا ہماری زندگی پر؟ حال یہی ہے کہ رمضان شریف سے جیسے پہلے تھے، رمضان شریف کے بعد وہی حال، بلکہ رمضان المبارک میں بھی تبدیل نہ ہو سکے. ماہ رمضان شریف کی برکتیں ہمیں بدل نہ سکی. یہ مسلمانوں کی کیفیت ہے. ایسی قوم تباہ و برباد نہ ہوگی تو کیا ہوگا؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے حبیب غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سے پوچھا جائے گا تم نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا؟ مسلمانوں ذرا اس دن کا غور کرو، تصور کرو. جبریل امین جیسا فرشتہ خدا کی ہیبت سے کانپتا ہوگا. حضرت آدم نفسی نفسی کرتے ہوں گے، حضرت نوح نفسی نفسی کرتے ہوں گے. انبیاء کی زبان پہ میرے آقا کے سوا سب کی زبان پہ نفسی نفسی ہوگا. اس وقت قدرت کہے گی اپنی زندگی کو تو نے کہاں گزارا؟ بتاؤ اپنی زبانوں میں یہ طاقت کہاں سے لاؤ گے؟ یہ کہنے کے لیے زبان میں طاقت کہاں سے لاؤ گے کہ ہم عید کے دن بھی فلم خانوں میں بیٹھتے تھے؟ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول فرماتے پوچھا جائے گا تو نے اپنی زندگی کہاں گزارا؟ اسی زندگی کے اندر تو رمضان شریف بھی ہے نا، اسی زندگی میں تو شوال بھی ہے، اسی زندگی میں پوری زندگی ہے. پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک مجھے بتاؤ. اللہ پوچھے گا اپنی زندگی کہاں گزارا؟ سوچو کہاں کہاں بیٹھتے ہو، کیا کیا کرتے ہو، کیفیت کیا ہے، زندگی کیسے گزر رہی ہے. یہی زندگی ہے کہ ہم ماہ رمضان المبارک کا وہ کہ گزرنے کے بعد پہلا دن جسے عید الفطر کہتے ہیں. پھر ہمارے یہاں کا جمعہ تو بڑا مشہور ہے، اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے، لیکن جمعۃ المبارکہ کی بس اتنا ہی 2 رکعت کے مسلمان. جمعہ کے بعد کیا کرتے ہو؟ جمعہ سے پہلے کیا کرتے ہو؟ جمعہ کے بعد کیا کرتے؟ صرف 2 رکعت کے مسلمان ہیں ہم. ہماری کیفیت کیا ہے؟ اتنے مبارک دن بھی جو سید الایام ہے، مومنوں کی عید کا دن، اس دن بھی کوئی فلم کھانے میں، کوئی شراب کے اڈے پہ، کوئی زنا کے اڈے پہ، کوئی جوے کے اڈے پہ. ذرا بولو تو صحیح، بتاؤ تو صحیح، اللہ کو کیا جواب دے؟ یار کوئی ملا جی پکڑ کے پوچھ لے کہ اپنے ہفتے بھر کیسے گزارے تو ہم اس کے سامنے جواب دینے کی حیثیت نہیں رکھتے. اللہ کے سامنے کیا جواب دیں؟ بولو وہ دن آئے گا، اس دن کا جو انکار کرے وہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا. جسے یوم آخرت کہتے ہیں اس کا منکر کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سب باتیں لے کر آئے ہیں، جیسے سب کی تصدیق کرنا ضروری ہے، ویسے آخرت کی تصدیق کیے بغیر کوئی مومن نہیں ہو سکتا. اس دن اللہ پوچھے گا اپنی زندگی کہاں گزاری؟ کیا ہم یہی جواب دیں گے کہ ہم نے تو اپنی زندگیاں عورتوں پہ بدنظری کرنے میں گزاری، ہم نے تو اپنی زندگیاں موبائل کے اندر گندی فلمیں دیکھنے میں گزاری؟ کیا سب اسی دنیا کے اندر رہنا ہے؟ اسی دنیا کے اندر ہمیشہ رہنا ہے؟ یہ دنیا ہمیشہ کی قرارگاہ ہے، یہ دنیا ہمیشہ کی قیام گاہ ہے. کیا دنیا سے کبھی کوچ نہیں کرنا ہے؟ وہ درجنوں جنازے جو تم نے اپنے کندھوں پہ اٹھا کر کے قبرستان پہنچائے ہیں، کیا کبھی تصور نہیں کرتے کہ جس طریقے سے ہم کسی کو اپنے کندھوں پہ سوار کر کے قبرستان لے جا رہے ہیں، ایک دن جلد آنے والا ہے کہ لوگ ہمیں بھی اسی طرح جنازے میں سوار کر کے قبرستان لے جائیں گے. ایک دن وہ ضرور آئے گا. اللہ
اللہ اکبر، اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کرنے والے، مس یوز کرنے والے، شراب کے اڈوں کو، زنا کے اڈوں کو، جوئے کے اڈوں کو آباد کرنے والے، اپنے پیٹ میں حرام لقمہ ڈالنے والے، زبانوں سے غیبت، چگلیاں، گانے گانے والے، وہ کیا نہیں سوچتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کی تلوار کو اپنے سروں پہ لٹکا رکھی ہے؟ ایک دن وہ ضرور آئے گا جس دن جسم کا رشتہ روح سے ٹوٹ جائے گا۔ اس دن نہ کوئی دوست کام آئے گا، نہ کوئی بھائی کام آئے گا، نہ احباب کام آئیں گے، نہ اقربا کام آئیں گے۔ یہ مال جو تم نے تجوریوں میں سجا رکھا ہے یہ وارثوں کا ہو جائے گا، تمہاری بیویاں تمہاری اجنبی ہو جائے گی، تمہارے بال بچوں سے تم جدا کر دیے جاؤ گے۔